السلام علیکم گائز، مائی نیم از سعید عباس زیدی اور آج ایک نئے کورس اور نئے پلیٹ فارم کے ساتھ دوبارہ سے آئے ہیں اور کافی لانگ ٹائم کے بعد آج دوبارہ ویڈیو بنانے کا موقع ملا. تو بیسکلی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ای کامرس مارکیٹ کے اوپر. ای کامرس مارکیٹ کیا ہے، کس طرح سے ورک کرتی ہے اور ای کامرس مارکیٹ کا ہماری کنٹری کے اندر کیا اسکوپ ہے یا آنے والے چند سالوں کے اندر اس کا کیا اسکوپ ہونے جا رہا ہے. تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کے دور میں بہت سارے ای کامرس اسٹور، جب سے یہ کووڈ کی سچویشن آئی ہے تو ای کامرس اسٹورز کا ٹرینڈ کافی مارکیٹ میں ان ہو گیا اور بہت سارے آن لائن مارکیٹنگ پلیٹ فارم نئے بھی انٹروڈیوس ہوئے ہیں اور جو آلریڈی چل رہے تھے مارکیٹ کے اندر، جو ٹریڈیشنل تھے، ان کے اوپر بھی کسٹمر کی کافی جو ہے وہ فلو بڑھ چکا ہے. تو ہماری جو اس ٹائم ای کامرس مارکیٹ ہے، ای کامرس بیسکلی ہم کہتے ہیں جیسے ایک ٹریڈیشنل ہمارا بزنس کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا آج سے پہلے تک، کہ جو مارکیٹس ہوتی تھیں فزیکلی مارکیٹس ہوتی تھیں، شاپس ہوتی تھیں، لوگ وہاں جا کے پرچیز کیا کرتے تھے. جبکہ ای کامرس مارکیٹ کے اندر ایک نیا ٹرینڈ لے کر آئی، ایک دنیا کو نئے ٹرینڈ کی طرف لے کر آئی. پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے ہمیشہ جو ہے وہ کسٹمر کی نیڈ کو پریورٹی نہیں دی جا رہی ہوتی تھی. پہلے جو آپ کو فار ایگزامپل میں اگر کوئی چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ جو ہمارے محلے کے اندر یا کوئی قریبی مارکیٹ کے اندر شاپ ہے، جو ویرائٹی اس شاپ پہ اویلیبل ہے ہمیں وہی پرچیز کرنی ہے. اگر میں کوئی جوتا لینے جا رہا ہوں یا کوئی شوز پرچیز کرنے جا رہا ہوں اور مجھے اس کا کوئی اور کلر چاہیے تو وہ مجھے اس شاپ پہ اگر نہیں اویلیبل تو مجھے کسی اور کے اوپر جو ہے وہ جانا پڑے گا، مجھے وہ نہیں مل سکتا، یا مجھے کہیں اور مارکیٹ کے کو جو ہے وہ ٹچ کرنا پڑے گا. جبکہ ای کامرس مارکیٹ نے کسٹمر نیڈ کو جو ہے وہ پریورٹی پہ رکھا اور انہوں نے کہا کہ ہم کسٹمر کی نیڈ کو فرسٹ پریورٹی دیں گے اور جو کسٹمر چاہتا ہے اکارڈنگ ٹو کسٹمر ڈیمانڈ ہم اس کو پروڈکٹ پرووائڈ کریں گے. یہاں پہ ہمارے وینڈر کی ڈیمانڈ ختم ہو کے کسٹمر کی ڈیمانڈ پریورٹی پہ آ گئی. ای کامرس مارکیٹ ہماری جب ان ہوئی تو اسٹارٹ کے اندر پاکستانیوں نے اس پہ بہت کم ہی ریلائی کیا اور جس طرح سے اب اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے اور جو یہ گروتھ کی سائڈ پہ جا رہی ہے، ابھی ریسنٹلی کے جو ہمارے ریسنٹ اسٹیٹسٹک ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ 2021 تک جو ہماری ٹوٹل یہ مارکیٹ ہے ای کامرس کی پاکستان کی، یہ $5.409 ملین کی مارکیٹ ہے. اس ٹائم تک یہ 2021 میں گرو کر کے اس لمٹ کو ٹچ کر لے گی. اور اس ٹائم اس مارکیٹ کے جو ہمارے یوزرز ہیں، جو اس مارکیٹ کو یوز کرنے والے ہیں، وہ تقریباً 51 ملین یوزرز ہیں جو اس کو اس ٹائم یوز کر رہے ہیں ای کامرس مارکیٹ کو. ای کامرس مارکیٹ ہمارے پاس بہت ساری مارکیٹس ہیں. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر دراز اس ٹائم ایک بہت بڑی ای کامرس مارکیٹ کے اندر شمار کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے پاس بگ لیول کی انٹرنیشنل ای کامرس مارکیٹس ہیں، جیسے امیزون ہو گیا، علی بابا ہو گیا، علی ایکسپریس کے نام سے ہے. اس طرح سے ڈفرینٹ مارکیٹ پلیسز ہیں. ای بے بھی اس میں، ای بے ہمارا مائکرو پی ایل میں آتا ہے، تو ای بے بھی ہماری ای کامرس مارکیٹ ہے. تو جس طرح سے ای کامرس مارکیٹ ان ہو رہی ہیں تو آج کل کے دور میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ بزنس کرنا بہت ایزی ہو چکا ہے. ہر بندہ ایزیلی جو ہے وہ اپنی ایک شاپ کھول سکتا ہے. ای کامرس مارکیٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر بندہ ایک کسی پلیٹ فارم پہ جا کر اپنی ایک شاپ کھول لے اور اس شاپ کے اوپر کچھ پروڈکٹس لگا کر سیل کرنا شروع کر دے اور اس کی ارننگ آنا شروع ہو جائے گی اور وہ اس سے کمانا شروع ہو جائے گا. تو ہم اس کورس کے اندر بیسکلی اسپیسیفکلی دراز کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں اور ہم دراز کو ٹچ کریں گے کہ دراز کے اوپر ایک نیا بندہ کس طرح سے آ کر جو ہے وہ بزنس کر سکتا ہے، کس طرح سے اپنی شاپ اوپن کر سکتا ہے اور وہ کس طریقے سے اس ای کامرس مارکیٹ کا پارٹ بن سکتا ہے. دراز بیسکلی ایک پلیٹ فارم ہے ہماری پاکستان کا جس کے اوپر ای کامرس سسٹم بہت انکریز کرنے جا رہی ہے اور دراز کے اوپر بہت سارے لوگوں کا بلیف خراب بھی ہوا، لیکن اب دراز نے اپنی کوالٹی کنٹرولز کے اوپر اور اپنے کوالٹی فیکٹرز کے اوپر کافی ورک کیا ہے اور پچھلے چند سالوں کے مقابلے میں اس ٹائم دراز جو ہے وہ کوالٹی وائز جو ہے وہ کافی امپروو کر چکا ہے اور جس طرح سے ٹائم بڑھتا جائے گا تو دراز جو ہے وہ امپروو کرتا جائے گا. تقریباً ہمارا جو دراز ہے، صرف اکیلا دراز جو ہے وہ ای کامرس مارکیٹ کے اندر ہمارے پاس $1 ملین پلس کا جو ہے یہ شیئر ہولڈر ہے. اس ٹائم اس کا اتنا شیئر ہے اور اس کا اسکوپ اچھا ہے، اس پہ ہر کوئی ایزیلی بزنس کر سکتا ہے.
बिज़नेस का तरीक़ेकार भी बहुत आसान है। आप सबसे पहले कोई जो हमारा तरीक़ेकार होता है जिस तरह से होगा कि सबसे पहले आप अपना दराज का सेलर अकाउंट बनाएं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से हम सेलर अकाउंट बना सकते हैं, किस तरह से हमने जो है वो कोई प्रोडक्ट ढूंढनी है, विनिंग प्रोडक्ट हम किस तरह से तलाश करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग, बाकायदा उस प्रोडक्ट को ढूंढने का एक प्रोसेस होता है जिसको हम प्रोडक्ट हंटिंग का नाम देते हैं। तो प्रोडक्ट हंट किस तरह से की जाती है हम इस पर भी बात करेंगे। फिर उसके बाद प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे होती है और किस तरह से जब कोई ऑर्डर आता है तो किस तरह से डिलीवर किया जाता है, उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग आपने कहाँ से करनी है, आपको किस तरीके से जो है वो उसकी प्राइस की कैलकुलेशंस करनी है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम मज़ीद वीडियोज़ के अंदर बात करते रहेंगे और हम फर्दर इस पर बात करेंगे कि हम लोग जो है वो किस तरह से दराज के ऊपर ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हैं या ज़्यादा जल्दी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, किस तरह से अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं जिन पे हमारे पास जो है वो अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आ सकता है। तो इंशाल्लाह गाइस अगली वीडियोस के अंदर हम लोग कम्प्लीटली दराज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इसमें हमारे सबसे पहली वीडियो होगी कि हम किस तरह से दराज का अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो हम आपको अकाउंट क्रिएट करके दिखाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।